جنت کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا راستہ، درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ اجتماع کی برکت۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک اجتماع میں دوران بیان سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے ارشاد فرمایا، کوئی آیت پڑھو، تو اس نے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ عز و جل کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی بہت روئے، اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس، کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر شرکائے اجتماع بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے چیخ ماری اور کہا، افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں خدائے باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما، اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے، یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بستر علالت پر گزار کر یعنی بیمار رہ کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں فرمایا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، مجھے حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ القوی کے اجتماع کی برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
کس طرح اس نوجوان کو اجتماع میں شرکت کی بدولت سچی توبہ کی دولت اور جنت جیسی عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ یقیناً سچی توبہ کی توفیق ملنا اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہے، اور جس پر یہ عنایت ہوتی ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ توبہ کی فضیلت، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں کی بخشش، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار حرم یا الہی۔ مذکورہ حکایت سے سنت و بھرے اجتماع کی افادیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ سنت و بھرے اجتماعات میں ہونے والے پر اثر بیانات غافلوں کو بیدار کرنے، گناہ گاروں کو خوف خدا میں رلانے اور دلوں میں عشق مصطفیٰ جگانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اس امت کو دنیا اور آخرت میں جو رفعت و منزلت، شان و شوکت اور سعادت و شرافت عنایت فرمائی ہے، اس کا ایک سبب اس امت کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے فریضے کو ادا کرنا بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ ہر مسلمان مبلغ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم، امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹھ ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و بھرے اجتماعات میں آنے و دوسرے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا کر لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعات کے ذریعے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واعظ و نصیحت فرمانا، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا کرنے سے جو چیز باز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملال و اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں نصیحت کرنے میں تمہاری اس طرح حفاظت و رعایت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملال و اکتاہٹ کے خدشے کے پیش نظر ہماری حفاظت کرتے تھے۔
تو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے کئی ممالک میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے ہر جمعرات یعنی تھرسڈے کو بعد نماز مغرب، اور اسلامی بہنوں کے لیے ہر اتوار یعنی سنڈے کو بعد نماز ظہر ہزاروں مقامات پر سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، جن میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے، فکر آخرت اور حفاظت ایمان کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نہ صرف خود اول تا آخر شرکت کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچا کر ذہن بنا کر اجتماع میں لانے کی کوشش فرمائیے۔ اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی اجتماع میں آ گیا اور یہاں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات، ذکر و دعا اور دیگر رحمتوں بھرے معاملات کی بدولت اس کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ قرآن و سنت کی راہ پر آ گیا تو انشاءاللہ عز وجل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہدایت کا سبب بننے کا انعام رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز وجل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں، سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیایں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے۔ نیکی کی دعوت کا انعام سرکار نامدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق یعنی حقدار ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہ حکم عام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے۔ مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 1,00,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے۔ رب عز وجل فرماتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچا کر انہیں اجتماع میں لے آئیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اجتماع کی برکت سے گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیک بن گیا تو کتنے عظیم الشان ثواب کا خزانہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ اور الحمدللہ عز وجل یہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات کا ترہ امتیاز ہے کہ یہاں بڑے بڑے بدکار، شرابی، بے نمازی، چور، ڈاکو آتے ہیں، اور جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو کل تک شرابی تھے وہ آج سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کے سبب تائب ہو کر نہ صرف نمازی بلکہ دوسروں کو نماز پڑھانے والے بن گئے۔ جو کل تک گناہ
گناہوں کے گندے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے، اس اجتماع نے انہیں طہارت و نفاست کا وہ سبق دیا کہ آج لوگوں کے سروں کا تاج بن گئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے اس سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے باغ میں بہت بڑا کردار ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا بھی ہے۔ جرائم کی دنیا سے واپسی۔ بھیرا، تحصیل بھلوال، ضلع گلزار طیبہ سرگودا کے علاقے نصیر آباد کالونی میں مقیم اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہو گیا اور 1406 ہجری بمطابق 1985 سن عیسوی میں روزگار کے سلسلے میں اپنے شہر کے بس اسٹینڈ یعنی لاری اڈے پر بطور اسٹینڈ مینیجر کام کرنے لگا، اور یہ حقیقت ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ مجھے جن کی صحبت ملی وہ اچھے لوگ نہ تھے، نتیجتاً ان کی برائیاں میرے اندر بھی اثر جمانے لگیں۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، گالی گلوچ کرنا، دوسروں کو اپنے بیجا روب و دبدبے سے خوف زدہ کرنا میرا معمول بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بے باکیاں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ میں ایک قبضہ گروپ میں شامل ہو گیا جو ظالم و با اثر لوگوں کا آلہ کار بن کر اسلحے کے زور پر سر عام لوگوں کی زمینوں اور جائیداد پر ناجائز قبضے، مار پیٹ اور ظلم و زیادتی جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ 1410 سن ہجری بمطابق 1989 سن عیسوی میں مجھے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 3000 تھی، لیکن رشوت اور دیگر ناجائز ذرائع کے ذریعے ماہانہ 10,000 تک کما لیتا۔ محکمے میں اپنا سکہ چلتا تھا، ہر کوئی خوف کے مارے جی حضوری پر مجبور تھا۔ پھر میں محکمانہ الیکشن میں یونین کا صدر بھی منتخب ہو گیا۔ اب تو میری چاندی ہو گئی، جو جی میں آتا کر ڈالتا، یہاں تک کہ ایک جرم کی پاداش میں گرفتار ہوا اور 3 سال قید بامشقت کاٹنی پڑی۔ رہائی کے بعد سدھرنے کے بجائے میں نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی، چنانچہ کئی مرتبہ جیل کی ہوا کھائی اور مجھ پر کئی مقدمے قائم ہو گئے۔ افسوس، میری زندگی کے قیمتی لمحات آخرت کو برباد کر دینے والے کاموں میں صرف ہو رہے تھے۔ گناہوں کی لذت میں ایسا منہمک تھا کہ نیک کام کرنے کا خیال بھی نہ آتا۔ شاید اسی طرح گناہ کرتے کرتے میں قبر میں اتر جاتا اور اپنے کرتوتوں کا بدلہ پاتا، مگر میرے پروردگار عز و جل کی طرف سے مجھے سنبھلنے کی توفیق یوں ملی کہ محلہ شیش محل میں میری ملاقات ایک دبلے پتلے سرتا پا سنتوں کے پیکر مبلغ دعوت اسلامی سے ہوئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پرتپاک انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی اور محبت بھرے انداز میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا، اور بھیرا سطح پر محلہ پیر اعظم شاہ کی جامع مسجد تخت پوش والی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی۔ ان سے مل کر دل خوش تو بہت ہوا، مگر گناہوں کی سیاہی دل پر ایسی چڑھ چکی تھی کہ فوری طور پر اجتماع میں شرکت کا ذہن نہ بنا۔ بہرحال ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اجتماع کا دن آیا اور گزر گیا، مگر میں نہ جا سکا۔ ایک بار پھر بازار سے گزرتے ہوئے انہی اسلامی بھائی سے سامنا ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے میرا نام لے کر سلام کیا۔ میں بہت متاثر ہوا کہ انہیں ابھی تک میرا نام یاد ہے۔ دوران گفتگو پتہ چلا کہ یہ مرکز الاولیاء لاہور کے رہنے والے ہیں اور یہاں ایک سنی دارالعلوم میں علم دین کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اس ملاقات نے میرے دل پر گہرے نقوش چھوڑے، دل میں ان کے لیے محبت کی ننھی ننھی کلیاں کھلنے لگیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بڑی اپنائیت سے بتایا کہ میں آپ کے محلے نصیر آباد کی جامع مسجد میں نماز فجر میں درس فیضان سنت دینے کے لیے آتا ہوں، آپ بھی کرم فرمائیں اور تشریف لایا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اصلاح امت کے جذبے سے سرشار خوش گفتار عاشق کے سرکار کی یہ بات سن کر مجھے بہت احساس ہوا کہ افسوس یہ گزشتہ 1 سال سے مسلسل مجھے اجتماع میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں، مگر میں ایسا ڈھیٹ ہوں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ تقریباً 2 کلومیٹر دور سے نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت میرے محلے میں آتے ہیں، اس لیے مجھے کم از کم درس میں تو شرکت کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی اور کبھی کبھی درس میں شرکت کرنے لگا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ درس فیضان سنت میں شرکت کی برکت سے مجھے کافی دینی معلومات
معلومات کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ملا۔ یہ مجھے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت دیا کرتے، مگر میں ٹال دیتا۔ بالآخر 1417 سن ہجری بمطابق 1996 سن عیسوی میں ان کے اصرار پر میں نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی پکی نیت کر لی، لیکن میرے ذہن میں شیطان نے یوں رنگ جمایا کہ چلو اچھا ہے، اس تحریک سے مجھے کچھ تحفظ مل جائے گا، میں نے طرح طرح کی دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں، ان سے بچت ہو جائے گی۔ بہرحال میں سنت و بھرے اجتماع میں جا پہنچا، دیکھا تو وہی اسلامی بھائی جو مجھ پر تقریباً 2 سال سے انفرادی کوشش کر رہے تھے، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کی تفصیل بیان کرتے کرتے ان عاشق رسول پر ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کا بیان تاثیر کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ ماضی کے کرتوت اور جرائم کی طویل فہرست میری آنکھوں کے سامنے آ کر مجھے ڈرانے لگی۔ یہ سوچ کر دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں کہ اگر مجھے جہنم کے عذابات میں مبتلا کر دیا گیا تو کیوں کر برداشت کر سکوں گا۔ بے اختیار میرے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑی بن گئی، دل کا میل دھلنے لگا، نیک بننے کی خواہش دل میں جگہ پانے لگی۔ ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد میری ملاقات جب اپنے محسن سے ہوئی، جن کی انفرادی کوشش نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر سنت و بھرے اجتماع کی مشکبار فضاؤں میں لا کھڑا کیا تھا، تو وہ مجھے اجتماع میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شرکت پر بڑی حوصلہ افزائی کی، نیز آئندہ باقاعدگی سے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ اب میری سوچوں کے دھارے کسی اور ہی رخ پر بہنے لگے۔ پہلے میں جرائم کے نئے نئے منصوبے سوچا کرتا تھا، اب بڑی بے چینی سے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انتظار کرتا۔ جو ہی جمعرات کا دن آتا، میں ہر طرح کی مصروفیت چھوڑ کر اجتماع میں حاضر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ میری عادتیں سنورنے لگیں، قلبی سکون بھی ملنے لگا۔ 1418 سن ہجری بمطابق 1997 میں مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے بین الاقوامی سنت و بر اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی، جہاں عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پر کیف سما پیش کر رہا تھا۔ دوران اجتماع شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے سنت و بھرے بیان نے گرم لوہے پر ہتھوڑے کا کام کیا، اور میں نے صدق دل سے فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے، داڑھی منڈانے، رشوت لینے اور دیگر بد عملیوں سے توبہ کی۔ زندگی بھر دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کر لی، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بیعت کر کے عطاری بھی ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل اسی سال مجھے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بحیرہ سطح پر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی، جو جامع مسجد حجگاہ میں ہوا۔ اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میں نے سر پر امامہ شریف سجا لیا اور سنت کے مطابق لباس پہننے کی نیت بھی کر لی۔ میری زندگی میں آنے والے مدنی انقلاب کو دیکھ کر شہر والے بڑے حیران تھے کہ کل تک تو تکار کرنے والا آج آپ جناب سے کیوں کر گفتگو کرنے لگا، دنیا کی موج مستی میں رہنے والا سنتوں کا دیوانہ کیسے بن گیا۔ بعضوں کو تو اس تبدیلی کا یقین ہی نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں سے ایک شخص کو کہتے سنا، یہ سب بہروپ ہے، اس میں بھی اس کی کوئی دنیاوی غرض ہوگی، چند دن کی بات ہے، پھر یہ اپنے پرانے کام دھندے پر آ جائے گا۔ لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے مجھے مدنی ماحول میں استقامت مل گئی۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت اس طرح بھی ظاہر ہوئی کہ میرے خلاف کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ جن حضرات نے مقدمہ دائر کیا تھا، جب انہوں نے مجھ میں حیرت انگیز تبدیلی پائی تو ان کے دل بھی اللہ عز و جل نے نرم فرما دیے اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ یوں مجھے مقدمے سے خلاصی ملی اور میں خوب ذوق و شوق سے مدنی کاموں میں حصہ لینے لگا۔ ایک عرصے تک مدنی کام کرنے کے بعد میرے محسن مبلغ دعوت اسلامی جو اس وقت بحیرہ شریف مشاورت کے نگران تھے،
تھے اور اب مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں کی خواہش پر ذمہ داران نے لبیک کہا اور 1421 سنہ ہجری بمطابق 2000 سنہ عیسوی میں مجھے بحرہ شہر کی مشاورت کا نگران بنا دیا گیا۔ الحمدللہ علی احسانہ، تادم تحریر ڈویژن مشاورت کے رکن اور علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح ایک شخص گناہوں کا انبار لیے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں ہفتہ وار اجتماع میں آ پہنچا اور گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری راہ کا مسافر بن گیا۔ مدنی بہار سے ملنے والے مدنی پھول، اس مدنی بہار سے ہمیں کئی مدنی پھول ملتے ہیں جن پر عمل کی برکت سے ہم معاشرے کو سنتوں کی خوشبوؤں سے مہکا سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے لبوں سے نکلے ہوئے چند الفاظ کسی کی زندگی کی کایا پلٹنے کا سبب بن جائیں اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا خزانہ چھوڑ جائیں۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مایوسی کا شکار نہ ہو، اگرچہ سامنے والا ہماری دعوت قبول نہ کرے مگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ نہ جانے کب اس کا قلب ہماری دعوت پر لبیک کہے اور وہ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ انفرادی کوشش میں کامیابی کی کنجی خندہ پیشانی اور حسن اخلاق سے ملاقات کرنا ہے۔ جس پر آپ انفرادی کوشش کر رہے ہیں ہو سکے تو اس کا نام یاد رکھیں اور اگلی مرتبہ ملاقات ہونے پر نام لے کر مخاطب ہوں، اس کا دل خوش ہوگا اور انشاءاللہ عز وجل مدنی نتائج برآمد ہوں گے۔ اس مدنی بہار سے درس فیضان سنت کی برکت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح 2 کلومیٹر دور سے جا کر درس فیضان سنت دینے کا عمل معاشرے کے بگاڑ کا سبب بننے والے کے کردار کو سنوار گیا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات، تلاوت قرآن، نعت رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت و برے بیان، دقت انگیز دعاؤں، ذکر و درود، صلاۃ و سلام کے مدنی پھولوں اور علم دین کے گلدستوں سے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور یقیناً اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کثیر اجر و ثواب اور برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ پاکیزہ باتیں چننے والے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ یعنی چکا چوند کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام علیم رضوان میں سے کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز وجل کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے۔ ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ صحابہ کرام علیم رضوان کے درمیان بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ساتھ میرے رب عز وجل نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا؟
اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حالانکہ اللہ عز و جل زیادہ جاننے والا ہے، اے ہمارے رب تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی۔ تو ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا۔ آغاز تلاوت سے ہوتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا آغاز بعد نماز مغرب سورہ ملک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں شرکت کی برکت سے ہمیں اس سورت کی سماعت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ سورہ ملک کی تلاوت کی فضیلت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ تلاوت سننے کی فضیلت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فضائل مروی ہیں، وہیں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے فضائل کے متعلق بھی کئی روایات مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کتاب اللہ کی ایک آیت سننا پہاڑ یعنی جبل صبیر کی مثل صدقہ کرنے کے اجر سے زیادہ عظیم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کان لگا کر قرآن سننے والے سے دنیا کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، اور پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت۔ قرآن کی ایک آیت سننے والے کے لیے یہ سننا سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے، اور قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کے لیے یہ پڑھنا آسمان کے نیچے موجود تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ نمبر 2، نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ نعت شریف پڑھنے و سننے کے بھی کیا کہنے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نعت شریف پڑھنے کے لیے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد شریف میں ممبر رکھواتے تھے۔ انسانیت کو فخر ہے تیری ذات سے، بے نور تھا خرد کے ستارہ تیرے بغیر۔ نمبر 3، بیان ہوتا ہے۔ اجتماع میں سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے جس میں علم دین کے موتی لٹائے جاتے ہیں۔ حصول اور اشاعت علم دین کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے، طالب علم کے گناہ معاف۔ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ افضل عمل، دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد میں 2 مجالس کے پاس سے گزر ہوا تو ارشاد فرمایا یہ دونوں بھلائی پر ہیں مگر ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے، یہ اللہ عز و جل سے دعا کر رہے ہیں اور اس کی طرف راغب ہیں، اللہ عز و جل اگر چاہے انہیں دے چاہے نہ دے، جبکہ یہ لوگ دینی مسائل اور علم سیکھ رہے ہیں اور نہ جاننے والوں کو سکھا رہے ہیں، یہ افضل ہیں، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ ان میں تشریف فرما ہوئے۔
جنت کے باغات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوہ چن لیا کرو۔ اس پر کسی نے عرض کی جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی مجلسیں، گزشتہ گناہوں کا کفارہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص علم طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ علم کی روشنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان روایات سے علم دین کے حصول کے لیے سنتوں بھرے اجتماعات میں حاضری کی اہمیت و فضیلت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، مگر افسوس آج مسلمان علم دین سے دور جا پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ راہ ہدایت سے بھٹک کر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ جس طرح اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے چراغ کی روشنی ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے اس سفر میں کامیابی کے لیے عقل کو علم کے چراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر علم کی روشنی نہیں ہوگی تو عقل کا بے لگام گھوڑا ٹھوکر کھا کر جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد پائی جانے والی برائیوں کی وجوہات کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت بھی نظر آئے گی کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو جہالت کے نشے میں بد مست ہو وہ کیا جانے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا، تاکہ برائی چھوڑ کر اچھائی اختیار کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقبول ہے، بے شک تم لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہوں، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ۔ پس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ تو نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کرو گے اور نہ راہ خدا میں جہاد کرو گے۔ پس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس فی زمانہ یہ دونوں مذموم نشے عام دیکھے جا رہے ہیں۔ جہالت کے نشے میں آج ہماری غالب اکثریت بد مست ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی ہے اور جگہ بجگہ اسکول اور کالج کھل چکے ہیں، اب جہالت کہاں رہی ہے، تو معاف کیجیے، دنیاوی تعلیم جہالت کا علاج نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے ہی سے دینی جہالت دور ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی کمی ہے۔ آج دنیا جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہتی ہے ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی۔ یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ پڑھے لکھوں سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے۔ ان سے جنازے کی دعا سنانے کی فرمائش کر دیکھیے، شاید بغلے جھانکنے لگے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، اسی کی ہر طرف پذیرائی یعنی مقبولیت ہے، ساری دولت و قوت اسی پر صرف کی جا رہی ہے، جبکہ دینی تعلیم کے ادارے مفت پڑھانے، مفت کھلانے اور قیام کی مفت سہولتیں بہم پہنچانے کے باوجود ویران پڑے ہیں۔ یقیناً یہ سب دنیاوی زندگی کے نشے کے کرشمے ہیں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ عروج و ترقی کا قصر رفیع، الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے عروج و ترقی کا قصر رفیع علم و عمل کی بنیادوں پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دعوت اسلامی کا جو شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علم و عمل کی بہاریں نظر آئیں گی۔ سینکڑوں مدارس المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانے اور حفظ کروانے کے قائم ہیں۔ تفہیم قرآن و حدیث اور احکام شرعہ کی اشاعت و ترویج کے لیے کئی مقامات پر جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔
یوں ہی دارالمدینہ کے ذریعے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ فرض علوم کو عام کیا جا رہا ہے۔ فرض علوم کورس، مدنی تربیتی کورس، مدنی قافلے اور گھر گھر علم دین کی بہاریں لٹانے والا مدنی چینل، یہ سب دعوت اسلامی کی اسی سوچ کی عکاس ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی باتوں کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں ہر طرف پھیلے ہوئے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں اور علم کی شمع لے کر چار سو پھیل جائیں۔ چنانچہ اجتماع کے اختتام پر سفر کرنے والے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں تحریر فرماتے ہیں، عاشقان رسول کا 30 دن 1 ماہ کا ایک مدنی قافلہ رائے خدا میں سفر پر تھا۔ اس دوران ایک مقام پر سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری عمر 70 سال ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی۔ آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے، افسوس مجھے تو یہ تک پتہ نہ تھا کہ غسل میں فرائض بھی ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غسل کے فرائض تک سے لا علمی کا اعتراف کرنے والے 70 ایئرز کے اسلامی بھائی کے واقعے سے مدنی قافلوں کی ضرورت و اہمیت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو بیمار یا بھوک پیاس میں گرفتار یا بے روزگار و قرض دار یا آفتوں میں گرفتار یا دنیاوی مصیبتوں کا شکار یا مشکلات سے دوچار دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، لیکن گناہوں کی بھرمار کے سبب آخرت کو داؤ پر لگانے والے اور اپنے آپ کو قبر و جہنم کے عذاب کا حقدار بنانے والے مسلمان پر بالکل ہی ترس نہیں آتا۔ یہ قابل افسوس ہے، گویا دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں آخرت کی مصیبتوں کو کمتر سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جسمانی مریض کے مقابلے میں روحانی یعنی گناہوں کا مریض زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ مسلمان کو دنیا کی تکلیفیں آخرت میں راحت دلا سکتی ہیں مگر گناہگار کو اس کے گناہ دوزخ کے غار میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ علم دین کی روشنی پھیلائی جائے کہ معلومات ہوں گی جبھی تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ اگر گناہ و ثواب کی شدھ بدھ ہی نہ ہوگی تو یہ سنتوں بھری زندگی کیوں کر گزار سکے گا؟ 100 کروڑ افسوس، آج کل نادان مسلمان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس فانی جہاں پر تو دل و جان سے قربان ہے مگر اسے فرائض تک کا علم نہیں، حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، پھر رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ یعنی باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 23 پیج نمبر 624 ملاحظہ فرمائیے۔ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ وغیرہ، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ڈرائیور
وہ پیسنجر، میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف، والدین و اولاد پیرنٹس اینڈ چلڈرن، بھائی بہن برادر اینڈ سسٹر، پڑوسی و رشتہ دار ریلیٹو اینڈ نیبر، قرض خواہ و قرض دار کریڈیٹر اینڈ انڈیبیٹڈ، سپروائزر و ٹھیکیدار سپروائزر اینڈ کانٹریکٹر، مزدور و معمار لیبر اینڈ میسن، کسان و زمیندار فارمر اینڈ لینڈ اونر، کرائے پر لینے والا اور دینے والا لیزی اینڈ لیزر، حاکم و محکوم ماسٹر اینڈ سبجیکٹڈ، استاد و شاگرد ٹیچر اینڈ پیپل، ڈاکٹر و حکیم، مقیم و مسافر، قصاب و ماہی گیر، بروٹ اینڈ فشرمین، چندہ کرنے والا اور چندہ دینے والا، مسجد یعنی موسک یا مدرسہ یعنی اسکول یا قبرستان یعنی گریو یارڈ یا سماجی ادارے، سوشل آرگنائزیشنز وغیرہ کے متولیان، جانور بیچنے والا اور پالنے والا، چرواہا، شپرڈ، دھوبی، لانڈری مین، درزی یعنی ٹیلر، بڑئی یعنی کارپینٹر، لوہار یعنی بلیک سمتھ، کاریگر یعنی فیبریکینٹ، آخر ذکر پانچوں سے دھلوانے، سلوانے اور بنوانے والے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے لیے اس کی موجودہ حالت کے مطابق ضروری مسائل جاننا فرض عین ہے۔ شیطان کی اس وسوسے پر ہرگز توجہ مت دیجیے کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، بلکہ اس حکم شرعی کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ حسب حال فرض علوم نہ جاننا گناہ اور نہ جاننے کے سبب گناہ کر گزرنا گناہ در گناہ و حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت بھی ہے۔ اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے علم دین کے موتی ملیں گے، جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے اور زندگی علم و عمل کی کرنوں سے جھلملانے لگے گی۔ تو ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں سنتوں کی تربیت کے لیے حلقوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جس میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ سنتیں سیکھنے سکھانے کی بھی کیا ہی فضیلت ہے، چنانچہ سنتیں سکھانے کی فضیلت دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل ہمارے خلفاء پر رحم فرما۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا، جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنتیں بیان کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت میں فساد پھیل جانے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سلسلہ ذکر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا ایک خصوصی سلسلہ ذکر بھی ہے، اور کون ایسا شخص ہوگا جو ذکر کی فضیلت سے آشنا نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو قوم بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان لوگوں پر سکینہ یعنی دل کا اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے مقربین میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، شہر اور گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سینما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں اور فحاشی اور ریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی و رومانی ناولوں کا مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے دیکھیے قرآن پاک نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔
اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں، اس کے رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، دعا کی برکتیں۔ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں رقت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، جس کی برکت سے نہ جانے کتنے ہی خالی دامن اللہ عز و جل کی رحمت سے گوہر مراد سے بھر جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی بد کردار با کردار بن جاتے ہیں۔ سنت و برے اجتماعات میں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی کہ ان عاشقان رسول میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہوتے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں، جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جماعت میں برکت ہے اور دعائے مجمع مسلمین اقرب بقبول، یعنی مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اسلامی بھائی اجتماع کی حاضری میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مدنی چینل پر ہی اجتماع دیکھ لیں گے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگرچہ آپ مدنی چینل پر اجتماع دیکھ لیں گے، مگر جو برکت و فضیلت مسلمانوں کے اجتماع اور قرب کی ہے وہ کیسے حاصل کریں گے؟ تو برائے کرم سستی اڑائیے اور اجتماع میں حاضری کی برکتیں حاصل کیجیے۔ نیز اجتماع میں ہونے والی رقت انگیز دعا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے بے شمار پتھر دل انسان بھی پگھل اور خوف خدا کی دولت پا کر راہ خدا پر آ جاتے ہیں۔ پتھر دل بھی رو پڑا۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، اٹھتی جوانی اور اچھی صحت نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ نت نئے فینسی ملبوسات سلوانا، کالج آتے جاتے بس کا ٹکٹ بھلانا، کنڈکٹر مانگے تو بدماشی پر اتر آنا، رات گئے تک آوارہ گردی میں وقت گنوانا، جوئے میں پیسے لٹانا وغیرہ ہر طرح کی معصیت مجھ میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ والدین سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے۔ میری اصلاح کے لیے دعا کرتے کرتے امی جان کی پلکیں بھیگ جاتی، مگر میں تھا کہ اپنے ہی حال میں مست تھا اور میرے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ حسن اتفاق سے ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی کبھی کبھی سرسری طور پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کر دیتے اور میں بھی سنی انسنی کر دیتا، مگر ایک بار اجتماع والی شام وہی اسلامی بھائی محبت بھرے انداز میں ایک دم اصرار پر اتر آئے کہ آج تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا۔ میں ٹالتا رہا مگر وہ نہ مانے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے رکشہ روک لیا اور بڑی منت کے ساتھ کچھ اس انداز میں بیٹھنے کے لیے درخواست کی کہ اب مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں بیٹھ گیا اور ہم دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آ پہنچے۔ جب دعا کے لیے بتیاں بجھائی گئیں تو یہ سمجھ کر کہ اجتماع ختم ہو گیا ہے میں اٹھ گیا۔ مجھے کیا معلوم کہ اب آنے والے لمحات میں میری تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ خیر میرے اس محسن اسلامی بھائی نے محبت بھرے انداز میں سمجھا بجھا کر مجھے جانے سے روکا اور میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں با آواز بلند ذکر اللہ کی دھوم نے میرا دل ہلا دیا۔ خدا کی قسم میں نے زندگی میں کبھی ایسی روحانیت دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ پھر جب رقت انگیز دعا شروع ہوئی تو شرکائے اجتماع کی ہچکیوں کی آواز بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ میرے جیسا پتھر دل آدمی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو علم دین کی تلاش ہے، دکھوں تکلیفوں سے نجات کے لیے مسیحا کی تلاش ہے، یا سکون قلب چاہتے ہیں تو آئیے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر دیکھیے، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے انشاء اللہ عز و جل، بلکہ رحمت خداوندی کی وہ برکھا برسے گی کہ زندگی کی رت ہی بدل جائے گی۔ جدول ہفتہ وار اجتماع: تلاوت سورہ ملک 15 منٹ، نعت شریف 1 8 منٹ، بیان 1
55 منٹ، 6 درود شریف و اعلانات 12 منٹ، ذکر 11 منٹ، دعا 12 منٹ، سلام 5 منٹ، مجلس کے اختتام کی دعا 2 منٹ، کل دورانیہ 2 گھنٹے۔ رات اجتماع گاہ میں ہی گزاریے۔ الحمدللہ عز وجل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ساری رات رہتا ہے، چنانچہ گھر جانے کے بجائے بنیت اعتکاف رات مسجد میں ہی قیام فرمائیے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیے کہ مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ ہم دنیا کمانے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، مگر کیا راہ خدا میں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس ایک رات بھی نہیں ہے؟ صبح آپ نے کام کاج پر جانا ہے، آفس جانا ہے، تو کس نے منع کیا ہے؟ یہاں سو جائیے اور صبح اجتماع کے اختتام کے بعد اپنے کام پر چلے جائیے۔ چنانچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کے متعلق اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، مذہب مفتہ بھی پر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں اور 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے داخل ہوں باہر آنے تک کے لیے اعتکاف کی نیت کر لے۔ انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو یہی کافی ہے۔ نمبر 6، اہتمام تہجد۔ انشاءاللہ عز وجل اجتماع گاہ میں آرام کرنے کی برکت سے تہجد اور نفلی عبادت کی سعادت بھی حاصل ہوگی، جس کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں۔ تہجد کی فضیلت کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ساری رات عبادت کا ثواب۔ پھر نماز فجر با جماعت ادا کیجیے، اور الحمدللہ عز و جل اجتماع کی برکت سے بعد نماز مغرب اجتماع گاہ میں حاضر ہونے کی صورت میں چونکہ عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہوگی، لہذا یوں فجر اور عشاء کی نمازیں با جماعت پڑھنا نصیب ہوں گی، اور جو فجر و عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مدینے کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے نماز فجر بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ اس طرح الحمدللہ عز و جل اجتماع کی برکت سے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اوراد عطاریہ۔ رات اجتماع گاہ میں قیام کی صورت میں ہم وہ اوراد بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص شب جمعہ میں پڑھنے کے لیے بروز جمعرات بتاریخ 26 جمادی الاولی 1433 سنہ ہجری بمطابق 20 اپریل 2012 سنہ عیسوی کو صبح ہی عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1، الحمدللہ 100 بار۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اس کے لیے راہ خدا میں تیار کیے گئے 100 گھوڑوں کا اجر ہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ 100 بار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار۔ تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ اس سے مراد پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 3، استغفر اللہ
100 بار۔ ایک روایت کے مطابق تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 بار 70 بار، اور دوسری روایت کے مطابق 100 بار یعنی 100 ٹائمز روزانہ استغفار فرمایا کرتے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو کوئی اللہ عز و جل سے استغفار کرے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ان تینوں اوراد میں اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ نمبر 4، صلی اللہ علی محمد 330 مرتبہ، 313 مرتبہ، آخر میں وعلی آلہ وسلم ایک بار۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اختتام اجتماع۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پر ہوتا ہے۔ یوں شرکائے اجتماع کو اجتماع کی بدولت اشراق و چاشت کی نفلی نمازیں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، جن کی فضیلت کے بارے میں مروی ہے۔ نماز اشراق حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ نماز چاشت حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ نیکیوں کا مدنی گلدستہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ کثیر نیکیوں کا ایک انتہائی حسین مدنی گلدستہ ہے، اور پھر یہ نیکیاں بھی کسی عام دن نہیں بلکہ جمعہ کے دن، جی ہاں، اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع بھی جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہوتا ہے، یعنی شب جمعہ میں ہوتا ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی فضیلت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگر غور فرمائیں تو اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل و برکات اس اجتماع کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لہذا آج ہی اپنی صحت اور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہر ہفتہ سنتوں بھرے اجتماع میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت اور اجتماع گاہ میں ہی ساری رات گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔